اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے ہم نے آج چیپٹر نمبر 5 اسٹارٹ کرنا ہے. کو یہ بتا دوں کہ آپ اس کو ڈفرینٹ چنکس میں کر سکتے ہیں. آپ 10-10 15-15 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے اور آپ ڈیلی بیسس پہ اپنے ٹاسک ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ہم نے چونکہ اس کو شارٹ جو ایک ریویژن کروانی ہوتی ہے، کوئک سروے کروانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئک سروے میتھڈ QSM. تو کوئک سروے ہوگا، جو رینڈم مین چیزیں ہیں میں صرف آپ کو وہ کرواؤں گی کلاس میں. تو ہم ڈیلی بیسس پہ ایک پیج پہ گھنٹہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو 1 گھنٹے میں ہم نے جب پورا چیپٹر کروانا ہے تو ظاہر ہے ہمیں کوئک سروے کروانا ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اکارڈنگ ٹائم کو ڈیوائڈ کر لینا ہے، 10 منٹ 15 منٹ جتنا آپ روز پڑھنا چاہیں، اور اس طرح آپ کا 3-4 دن میں چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا. ہمارا جو چیپٹر سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس کا نام ہے جی تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف تنظیموں کا کردار. تو ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے جتنی بھی آرگنائزیشن کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اس کے بارے میں ہم اس کے رول کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے تو ہم یہ پڑھیں گے نا کہ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن ہوتی کیا ہے، ان تنظیموں کو کیا کام کرنے پڑتے ہیں، آخر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کام ہوتے ہیں ایک کنٹری میں، ایک ملک میں، ایک صوبے میں. تو جیسے ہمارے گھر میں ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں جس کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں، گھر میں لیڈرز ہوتے ہیں، اسی طرح ایجوکیشن جو ہے وہ اس میں بھی لیڈرز بھی ہوتے ہیں. ایڈمنسٹریشن میں ڈفرینٹ جو ہے وہ رینک پہ ڈفرینٹ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن میں ہماری کنٹری میں جو بھی نیڈ ہوتی ہے، جو بھی ملک کی ضرورت ہے، اس کے مطابق ہم نے نئے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز بنانی ہوتی ہیں. پھر ان کے لیے کریکولم ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے کتابیں، سرگرمیاں، سب کچھ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو ہم کیا پڑھائیں گے. پھر جنہوں نے پڑھانا ہے ان ٹیچرز کو ٹرین کیا جاتا ہے. پھر پیپرز کیسے لینے ہیں، جائزہ کیسے لینا ہے، ایویلویشن کیسے کرنی ہے. ان سارے کاموں کے لیے ڈفرینٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے. کن لیولز پہ کام ہو رہا ہے؟ ایک تو وفاقی سطح پہ کام ہو رہا ہے، صوبائی سطح پہ، ٹھیک ہے. وفاقی کہتے ہیں فیڈرل کو، جہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے مین، جیسے اسلام آباد فی الحال ہمارا جو ہے وہ وفاق ہے. اس کے بعد سب سے پہلے وفاق ہو گیا، صوبہ ہو گیا، اس کے بعد ضلع ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ. اب فیڈرل، پروونشل اور ڈسٹرکٹ، ان تینوں لیول پہ بال ترتیب جو ہے، ترتیب کے ساتھ ڈفرینٹ ایک پیمانے پہ گورنمنٹ نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہوتا ہے. فیڈرل لیول پہ الگ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے انڈر صوبائی سطح پہ الگ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر صوبائی سطح، اس کے تحت، اس کے انڈر جو ہے ضلعی سطح پہ الگ لوگ اور ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ادارے بناتی ہے، مختلف لیولز پہ کام کر رہے ہیں. وہ لیولز ابھی ہم نے پڑھے ہیں، یہ 3 لیولز ہیں، فرسٹ وفاقی، 2 صوبائی اور تیسرا ضلعی. اور مختلف پہلوؤں سے یہ جو ہے وہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں. آگے کون کون سے انسٹیٹیوٹ شامل ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ دیکھ لیں گے ڈیٹیل سے، تو میں یہاں پہ جو ہے فی الحال اس کو اسکپ کر رہی ہوں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صوبائی جو محکمہ تعلیم ہے ہمارا، جو صوبے میں کام کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. اب یہاں سے صوبے سے آپ نے یاد رکھنا ہے، پنجاب کو یاد کر لیں، چونکہ یہ بیسیکلی پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہی کریکولم ہے. جی اب دیکھیں، جو کنٹری ہے اس کے اندر وفاقی حکومت ہوتی ہے. آپ سب کو پتہ ہے حکومت جس کی ہوتی ہے وہی ہر چیز کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. تو ہماری جو حکومت ہے وہ تعلیم بھی دیکھتی ہے، جیسے صحت کو بھی دیکھتی ہے، ہر طرح کے ڈپارٹمنٹس کو گورنمنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں سینٹرل گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر پورے کنٹری کے سارے ایشوز کو سمجھیں اور سالو کریں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹیم ورک کیسے ہوتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ اپنے انڈر جو ہے وہ صوبائی سطح پر تعلیم کی تنظیم و ترقی کے لیے ڈفرینٹ محکموں کو ٹاسک اسائن کر دیتی ہے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنا دیتی ہے. تو یہاں پہ تعلیم آگے مرکزی سے کہاں آ گئی ہے؟ صوبائی محکموں کے پاس آ گئی ہے. جی تو صوبے میں کیا ہوتا ہے؟ صوبے میں سب سے پہلے تو منسٹر آف ایجوکیشن ہوتے ہیں، اس کے بعد سیکرٹری ایجوکیشن ہوتے ہیں. جو ہمارے صوبے کے یعنی پنجاب کے جو سیکرٹری ایجوکیشن ہے وہ فیڈرل سیکرٹری کے انڈر ہوں گے. ان سے جو ہے وہ گائیڈ لائنس وغیرہ بھی لیں گے، رہنمائی بھی لیں گے. نیکسٹ اس کے بعد یہ کہ جس طرح ہماری مرکزی وزارت ہے اس میں ڈپارٹمنٹس ہیں، اسی طرح صوبوں میں بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. جیسے مرکزی ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایک آفس ہے اور اس میں سارے ایجوکیشن کے کام ہو رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے جو بھی آفسز بنائے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ، اس میں آگے ادارے ہیں، بورڈز ہیں، بالکل یہ جو ہم نے یہاں کیا تھا، کریکولم ڈیولپمنٹ کے الگ ہیں، ٹیچر ٹریننگ کے الگ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے امتحان لینے کے لیے الگ ادارے ہیں. اسی طرح ہمارے بھی ڈفرینٹ ادارے ہوتے ہیں صوبوں کے. تو پنجاب کی فار ایگزامپل بات کر لیتے ہیں. اب اس میں ہمارا DPI ہے، EDO ہے. نیکسٹ اس کے بعد ہمارا جو بورڈز ہمارے ہوتے ہیں، جو آپ بچے جو ہیں وہ میٹرک بورڈ سے بھی پیپر دے کے آئے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے وہ ثانوی بورڈ تھا آپ کا. فی الحال جو آپ نے پیپر دینے ہیں وہ آپ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے انڈر دیں گے. پھر اس طرح جو بچے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں، کمپیوٹر کورسز میں ٹیپٹا کے انڈر کر رہے ہوتے ہیں، ان کا فنی تعلیمی بورڈ ہے. پھر اس کے بعد ہمارا ایک ادارہ ہے جو آپ بچوں کو پہلے نہیں شاید پتہ ہوگا، وہ ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے، تعلیم کو وسیع کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تعلیم کی ترقی کے لیے ریسرچ کرنے کے لیے ڈیولپ کیا گیا ہے، وہ ادارہ ہے. پھر ہمارا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے جس کی بک اس ٹائم پہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہے. جی اب ہم دیکھتے ہیں جو ہماری صوبائی جو ہے وہ لیول پہ ہمارا جو پنجاب ہے فار ایگزامپل، اس ڈپارٹمنٹ کی، اس محکمہ تعلیم کی کیا ذمہ داریاں، کیا فرائض ہیں، کیا اختیارات کیا ہیں ان کے پاس، کیا اتھارٹی ہے، ڈیوٹیز کیا ہیں. تو سب سے پہلے آپ یاد کریں چیپٹر نمبر 3 میں جو ہم نے پالیسیز پڑھی ہیں، آپ کو یاد ہوگا قومی تعلیمی پالیسیاں آپ نے پڑھی ہیں، ضیاء الحق بھٹو کی پڑھی ہیں، نواز شریف کی پڑھی ہے، ڈفرینٹ پالیسیز آپ نے پڑھی ہیں.
ان پالیسیز پہ عمل کرنا، بنانا نہیں، بنانا کام ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، ان پہ عمل کرنا اور اپنے صوبے میں تعلیمی ضروریات کا جائزہ لینا یہ کام ہے صوبائی محکمہ تعلیم کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے قومی تعلیمی پالیسی وفاقی حکومت ہی مرتب کرتی ہے، بناتی وہی ہے، ترتیب وہی دیتی ہے، صوبہ صرف اس پہ عمل درآمد کرواتا ہے. پھر اس کے بعد جو ٹیچرز ہیں، ہم جو جابس کر رہے ہیں، اس جاب میں کچھ رول اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، ان رول اینڈ ریگولیشنز کو کون بناتا ہے؟ تو محکمہ جو ہے وہ اپنے اساتذہ کے لیے رول اینڈ ریگولیشن مرتب کرتا ہے. مرتب جو ہے وہ ترتیب اور رتب سے ہے، تو یہ ترتیب دیتا ہے جو ہے ہمارا صوبائی محکمہ. جو رولز ہوں گے جاب کے، فار ایگزامپل ٹیچرز کا چناؤ کس بیس پہ ہوگا، کتنی ان کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، ایم فل ہونا چاہیے، پی ایچ ڈی ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا شرائط ہوں گی، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس آ جاتا ہے تعلیمی اداروں اور انتظامی معاملات کی نگرانی. اب دیکھیں قومی تعلیمی پالیسی پہ عمل درآمد شروع ہو گیا، ہم نے دیکھا ملازمت کے قواعد انہوں نے مرتب کر لیے. تیسرے پوائنٹ پہ آ کے اب جب آپ کے جاب شروع ہو گئی ہے تو اس میں انتظامی معاملات، یہ میں آپ کو چین بنا رہی ہوں یاد کروانے کے لیے، تو انتظامی معاملات پہ اب آ جائیں. ٹیچرز آپ کے سلیکٹ ہو گئے، اس میں انتظامی معاملات میں آپ نے کیا کیا دیکھنا ہے، آپ کے ادارے کیسے کام کریں گے، پرائمری سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک آپ کے بچے 5 کلاسز تک کیسے پڑھیں گے، 8th کلاس تک کیسے پڑھیں گے، کیسے ان کے پیپر ہوں گے، ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کا کیا معیار ہوگا، یہ سب کچھ یہاں لکھا ہوا ہے. یہ رہا ان کی معیار، ضروریات، ان کی نیڈز کیا ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا جو ہے وہ اداروں کی. پھر اس کے بعد یہ کہ پڑھا لکھے لوگوں کو زیادہ وہ کرنا کہ پڑھے لکھے لوگوں شرح خواندگی کو پروموٹ کرنا، لوگوں کو پڑھا لکھا بنانا، ان کو پڑھنا لکھنا سکھانا. تو ان سارے کاموں کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ہمارا جو ہے وہ پروونشل ڈپارٹمنٹ یعنی صوبائی محکمہ ذمہ دار ہے انتظامی معاملات کی نگرانی کے لیے. نیکسٹ اس کے بعد دیکھیں یہ سارے کام کرنے کے لیے اوبیسلی ہمیں بجٹ چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے گھروں میں ہمارا بجٹ ہوتا ہے، پلانز ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں ایک ادارے کو چلانے کے لیے بھی بجٹ چاہیے. پھر وہ بجٹ اس کے لیے ایسٹیمیٹ تیار کرنا، یہ یہاں لکھا ہوا ہے میزانیہ، ایک ایسٹیمیٹ تیار کرنا کہ ہاں بھائی اس کام میں اتنے لگیں گے، اس کام میں اتنے، ایک اپنا بجٹ بناتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ. اس کے بعد پھر یہ جو بجٹ ہے یہ آگے چلا جائے گا، اوبویسلی ہمیشہ وفاق سے بجٹ آتا ہے، بٹ آپ فی الحال اس پہ رہیں کہ تیار یہ کرتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ اپنا پیسہ بھی خود اکٹھا کر رہے ہیں، یہ تیار کر رہے ہیں، اپنا ساز و سامان خود خریدیں گے، آپ کے بینچز، آپ کے ڈیسک، آپ کے ادارے میں جتنے پنکھے وغیرہ ہیں سب کچھ انہوں نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، مالی امور کی نگرانی بھی انہوں نے خود کرنی ہے، جو بھی بجٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہر سال آتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. پھر اپنے تعلیمی منصوبے بناتے ہیں، فار ایگزامپل لیپ ٹاپس وغیرہ دینے ہیں بچوں کو، کوئی اور ای بائکس وغیرہ اسٹوڈنٹس کو دینی ہے، اس ٹائپ کی چیزیں. یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ یہاں سے ہینڈل کر رہا ہوتا ہے پنجاب میں. نیکسٹ اس کے بعد ہے جی کریکولم ڈیولپ کرنا، تدوین نصاب کرنا، جس میں درسی کتب کی تیاری وغیرہ شامل ہے. پھر جب صوبائی، یہ آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ آگے بھی ٹاپکس آئیں گے، اس میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. ہماری جو ہے وہ 2 لیول پہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، یہ آپ کی بکس وغیرہ تیار کرنے کے لیے، ایکٹیویٹیز تیار کرنے کے لیے، کریکولم تیار کرنے کے لیے. ایک بیٹے ہے فیڈرل لیول اور ایک ہے پروونشل لیول. ٹھیک ہے، فیڈرل لیول جو ہے وہ نگرانی کرتا ہے ہماری ساری کتابوں کے، ہر چیز کے، جو یعنی جو کچھ بھی ہوگا ان کے انڈر ہی ہوگا. ہم اپنی مرضی سے سارے فیصلے نہیں کرتے، بٹ یہ سارا کام اس کے اسپیسیمن تیار کرنا، کتابوں کے نمونے تیار کرنا اور اس کے بعد ان کو چھپوانا، اپروو کروانا، ان سے اپروو کروانا، یہ ساری پروونشل جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی کتاب کی مثالیں لیں، اس کتاب کا اسپیسیمن کون تیار کرے گا؟ پروونشل حکومت تیار کرے گی. اس کتاب کے نمونوں کو اپروو کروانے کے لیے فیڈرل کے پاس یہ بھیجیں گے، وہاں فیڈرل سے جو ہماری کریکولم کمیٹی ہے، کریکولم ونگ ہے ہمارا، وہ اپروو کر کے واپس اسپیسیمن بھیجے گا، تو ٹیکسٹ بک بورڈ چھاپ کے آپ بچوں تک پہنچا دیتا ہے، بک سینٹرز وغیرہ تک پہنچا دیتا ہے کتابیں. تو اس طرح سے یہ جو تدوین نصاب ہے اس میں پروونشل جو ہے ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے. نیکسٹ اس کے بعد ہے تعلیمی وظائف کے لیے. آپ کو پتا ہوگا بہت سارے بچے کہتے ہیں ہم اسکالرشپ پہ باہر پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے سفارشات کون کرتا ہے؟ ان بچوں کو کون سجیسٹ کرتا ہے کہ ہاں ان کو باہر بھیجا جائے؟ وہ یہی پروونشل ڈپارٹمنٹ کرتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، ویسے تو ہمارا جو اسکالرشپ ہے وہ گورنمنٹ سے ہی آتا ہے، بٹ کیا ہوتا ہے ان بچوں کو نومینیٹ کرنا، ٹیچرز کو نومینیٹ کرنا کہ ان ٹیچرز کو باہر بھیجا جائے، اس کی نامزدگی کرنا، ان بچوں کو چوز کرنا اور نومینیٹ کر دینا کہ ان والے بچوں کو بھیجا جائے، ان ٹیچرز کو بھیجا جائے. یہ سارا صوبائی سطح پہ ہوتا ہے. پر وظیفہ کہاں سے آئے گا؟ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ فنڈس کہاں سے آئیں گے؟ وہ ہمارے جو ہے وہ وفاقی وزارت تعلیم. تو گورنمنٹ نے فنڈ دیا اور بھیجا کس نے؟ صوبوں نے بھیجا ہے بچوں کو اور ٹیچرز کو پڑھنے کے لیے اسکالرشپ پہ باہر. نیکسٹ اس کے بعد ہے کانفرنسز کروانا، سیمینارز کروانا. وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے صوبائی سطح پہ جو ہے وہ محکمہ تعلیم کروا رہا ہوتا ہے، آپ کے اپنے کالجز میں بھی سیمینار ہو رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کی نگرانی کرنا. فار ایگزامپل آپ بات کر لیں اس کی، جو کمپیوٹر کورسز بچے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے ٹیوٹا کے انڈر جو ہیں VTI کالجز، اس طرح کے اداروں کی نگرانی کرنا. پھر اس کے بعد جو پرائیویٹ کالجز ہیں
اور یونیورسٹیز ہیں. ہر جگہ پہ جو ہے وہ گورنمنٹ, ایسا کوئی ادارہ نہیں ہوتا بیٹے صوبے میں جس کی گورنمنٹ نگرانی نہ کر رہی ہو. جتنے بھی رجسٹرڈ ادارے ہوتے ہیں, اور اوبیسلی ہر بچہ رجسٹرڈ ادارے سے پڑھتا ہے, تو سارے ادارے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر اس کی چیکنگ جو ہے وہ کرتی ہے گورنمنٹ. تو جتنے بھی ہیں ادارے ان کی نگرانی کرتی ہے. خود مختار ہوتے ہیں جو اپنے انڈیپینڈنٹلی اپنے سارے ڈیسیژنس خود لے لیتے ہیں, اور نیم خود مختار ادارے ہوتے ہیں جو کچھ ڈیسیژنس خود لیتے ہیں, کچھ گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں. بٹ جو بھی گورنمنٹ ہر طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کی جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے, اس کی نگرانی کرتی ہے. ٹیکسٹ بک بورڈ ہے جو کتابیں چھاپتا ہے, امتحان لینے والے آپ کے بورڈ ہیں, فار ایگزامپل ملتان بورڈ ہو گیا, ساہیوال بورڈ ہو گیا, ان کی نظامت تعلیمات کی جو ایجوکیشن کو ایڈمنسٹر کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ یونیورسٹیاں ہیں ہماری, پھر جو ادھر سے نظامی کی کورسز وغیرہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں, ہر جگہ پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے. اب چونکہ میں نے بات کر دی درس نظامی کی تو ساتھ ہی ایکسپلین کر دوں, ان کا بورڈ الگ سے بنا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کا وفاق المدارس بورڈ الگ ہوتا ہے. فی الحال آپ اس کو رہنے دیں. تو باقی اپنی گورنمنٹ اور اسکول سیکٹرز کی بات کر لیں تو آپ کو تب بھی کلیئر ہو جائے گا. یہ بکس بنانا, ہر چیز بنانا, یہ سارا جو ہے وہ ہمارا صوبائی محکمہ اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اب لاسٹ میں انہوں نے ایک لائن آپ کو ایڈ کر کے بتایا کہ صوبائی محکمہ تعلیم میں جو ہماری سیکرٹری ہیں, آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ وزیر تعلیم کے بعد صوبائی سیکرٹری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, منسٹر آف ایجوکیشن کے بعد. تو سیکرٹری جو ہیں ہمارے, ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے, ان کی مدد کے لیے اسپیشل سیکرٹری کا ہوتا ہے جو کہ اسکولز کے الگ ہیں, اسپیشل سیکرٹری اعلیٰ تعلیم کے الگ ہیں. پھر اس کے بعد صوبائی سطح پر ڈی پی آئی ہم نے پڑھا, اسکولز کے الگ ہیں, کالجز کے الگ ہیں, ٹھیک ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو ادارے ہیں یہ رہے. تو یہ اسکولز کے الگ ہیں اور کالجز کے الگ الگ ہیں. کیوں الگ کیے ہوئے ہیں جی؟ اس لیے تاکہ اور اچھے طریقے سے ایڈمنسٹریشن دیکھی جائے. جتنی زیادہ چیزیں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں, ٹاسک ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, کام اتنے اچھے طریقے سے ہوتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارا پرائیویٹ آرگنائزیشنز. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. آپ نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہوگا آکسفورڈ کا سلیبس ہوتا ہے, پیراماؤنٹ پبلشرز کا سلیبس ہوتا ہے. یہ ساری آرگنائزیشنز جو ہیں پاکستان میں تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں. تو جو زیادہ ہمارا مین جو ہمارا گورنمنٹ سیکٹر ہے اس میں تو سارے جو جتنے بھی ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ کے انڈر ہی ساری بکس آتی ہیں. درسی کتب حکومت فراہم کرتی ہے. کریکولم ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں کتابیں بھی تیار کرتی ہے, انہیں پھر بچوں تک پہنچاتی ہے. لیکن اس سارے پروسیس میں, اس سارے کام میں سرکاری ادارے بھی شامل ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ ساتھ جو ہے وہ غیر سرکاری اداروں کو, پبلشرز کو, ڈفرینٹ پریس جو ہوتی ہیں جہاں کتابیں چھپتی ہیں, ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ ہائر کر سکتی ہے اپنے لیے. پھر آگے اس کے لیے ڈفرینٹ بورڈ ہوتے ہیں جو تعلیمی بورڈز ہوتے ہیں, امتحانات وغیرہ لیتے ہیں آپ کے, جیسے آپ بھی بورڈ کے تھرو ہی اوبیسلی پیپر دینے والے ہیں. اور اس کے بعد جی ہے ٹیکسٹ بک بورڈ چھاپتے ہیں, پی ٹی بی والے جو ہیں وہ پنجاب میں اور فراہم بھی کرتے ہیں. پھر 5ویں اور 8ویں کے پیپرز کی اگر بات کی جائے, ضلعی سطح پہ ان کے پیپر ہوتے ہیں, لیکن سارے بچے تو شرکت نہیں کرتے. تو پرائیویٹ جو اسکولز ہیں وہ داخلی طور پہ اکثر اپنے امتحان لے لیتے ہیں اور بچوں کو آگے پروموٹ کر دیتے ہیں. 9th میں, 5 میں بھی لے لیتے ہیں پیپر, اور 8th میں بھی ایسے ہی وہ بچوں کے پیپر خود ہی لے لیتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد پبلشرز کی اگر بات کی جائے تو ہر اسکول میں الگ پبلشرز جو ہیں وہ اس کی کتابیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں, ڈفرینٹ پبلشرز جو ہے آکسفورڈ کے بکس چل رہی ہوتی ہیں. پھر فیروز سنز ہیں, ان کی ڈکشنریز وغیرہ آپ نے دیکھی ہوں گی. رہبر پبلشرز ہیں, اس کی بکس وغیرہ آپ نے دیکھی ہوں گی. پیراماؤنٹ پبلشرز وغیرہ, یہ سارے جو ہیں وہ ڈفرینٹ اشاعتی ادارے ہیں جو کتابیں چھاپتے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. اس میں پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی شامل ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. اگلا ہمارا ٹاپک ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی, ٹھیک ہے, ضلعی سطح پہ جو ہماری ایجوکیشن اتھارٹی کام کر رہی ہوتی ہے. بہت آسان ٹاپک ہے, اس کی بہت ساری ایکٹیویٹیز آپ نے خود دیکھی ہوں گی, میں بھی آپ کو بتاتی ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. سب سے پہلے تو اتھارٹی کے پاس جو ہے وہ اپنی سیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سیل از مہر, جو جس بھی نوٹیفیکیشن پہ, جس بھی لیٹر پہ لگ جاتی ہے تو اوبیسلی اس کو پھر اپلائی کیا جاتا ہے ضلع کے اندر, وہ حکم نامہ جاری کر دیا جائے گا. اب اس کے جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہمارے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ سی ای او, جس کو ہم کہتے ہیں. گورنمنٹ اس کو چوز کرتی ہے. اگر وقتی طور پہ اتھارٹی کے سی ای او نہیں ہیں تب تک گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے, 18ویں اسکیل کا کوئی بھی افسر یا 18ویں سے زیادہ اسکیل کا کوئی بھی افسر وقتی طور پہ نگرانی کے لیے گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ کر سکتی ہے نامزد. اور یہ جو ہمارے پاس جو اتھارٹی ہوتی ہے, اس میں جو آفیسرز ہمارے پاس ہوتے ہیں, ان کے جو بھی جاب کی شرائط ہوں گی, جو بھی ایکٹ میں مذکور شدہ شرائط ہوں گی, اس کے اکارڈنگ وہ جتنے بھی معاملات تفویض کیے جائیں گے, اسائن کیے جائیں گے گورنمنٹ سے, وہ کام اس کو کریں گے. یہ جو اتھارٹی ہماری ہوتی ہے کیا کر رہی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ان کے افعال کیا ہیں. آپ کے اسکولوں کے اندر ڈفرینٹ آفیسرز جب آ رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے لوگ شامل ہوتے ہیں. تعلیم بالغاں پروگرام جاری کرواتے ہیں. اکثر ایوننگ کلاسز میں تعلیم بالغاں یا کچھ گھروں میں گورنمنٹ کروایا کرتی تھی. یا پھر یہ کہ پرائمری اور ایلیمنٹری جگہ پہ جو لیول پہ جو میلے ہو رہے ہوتے ہیں, سائنسی میلے, ایگزیبیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کی نظر سے نہ بھی گزری ہوں تو جتنے بھی آپ کے شہر کے بڑے اسکولز ہوتے ہیں نا, وہاں پہ یہ اتھارٹی کام کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ کی اپنی ادھر خانیوال کالج کی بھی بات کی جائے تو یہاں پہ بھی خانیوال کی جو ایجوکیشن اتھارٹی ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ سائنسی میلے کروا رہی ہوتی ہے, اس کی پکچرز
وغیرہ فیس بک پیجز پہ ہر جگہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد روبوٹکس کی کمپٹیشنز وغیرہ, ایگزیبیشنز, آرٹ ایگزیبیشنز, یہ بہت ساری ایکٹیویٹیز یہ اتھارٹی کرواتی ہے ڈفرینٹ اسکولوں میں. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ 5 سے 16 سال, یہ بہت ہے, پوری دنیا میں 5 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کی تعلیم پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو یہ اتھارٹی 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کو یقینی بناتی ہے کہ جو بھی اس کے ضلع میں بچے ہیں 5 سے 16 سال کی عمر کے, وہ لازمی تعلیم حاصل کر رہے ہوں, ان کا تدریسی معیار اچھا ہو, ان کو اچھے سے پڑھایا جا رہا ہو, ان کے لیے جو اسٹرکچر ہے, ان کے لیے جو اداروں میں سہولیات ہیں اس معیار کو بہتر بنایا جائے, وہ سارا یہ چیک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ جو گولز وغیرہ انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں, بھی اتنا اچھا رزلٹ آنا چاہیے, اس کی بنا پر اسکولوں کی درجہ بندی باقاعدہ کی جاتی ہے. رینک ہوتا ہے اسکولوں کا کہ کون سا اسکول ٹاپ پہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد کھیلوں کا انعقاد کرانا, ڈفرینٹ اور اسکالرشپس دینا, پھر ایگزیبیشنس کرانا, اور یہ سارا کام جو ہے وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے جو بجٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی ان کو ملتا ہے. ڈفرینٹ ترقیاتی اسکیمیں بنانا, ڈفرینٹ جو ہے. اچھا, اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ تھی کہ یہ اپنے ساتھ پرائیویٹ آرگنائزیشنس کو بھی ہائر کر سکتے ہیں. کوئی بھی جو ہے وہ کام ان کو سونپا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے, ادارے کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, اس کے لیے یہ خود بھی کام سر انجام دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ اپنے ساتھ پرائیویٹ آرگنائزیشنس کو بھی ہائر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کے شہر کے جو بھی پارک ہے, جو مین آپ کا گورنمنٹ کے انڈر پارک ہوتا ہے, تو اس کے اندر اگر کوئی انہوں نے میلہ جو ہے وہ کروانا ہے سارے اسکولوں کا, تو اب اس کے لیے آبویسلی انہیں وہاں سے ٹینٹنگ وغیرہ کے لیے وہاں سے وقتی جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں ان کی مدد لینی پڑتی ہے. تو اس طرح سے اپنے ساتھ اپنے کاموں کے لیے کسی کو بھی ہائر کر سکتے ہیں, جو بھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوں. مین ان کا کام یہ ہے 5 سے 16 سال کے بچوں کی جو ہے وہ اس کی تعلیم کو یقینی بنانا, پھر ان کے لیے ایک اچھا سا اسٹرکچر فراہم کرنا, ان کی حفظان صحت کے لیے کام کرنا, اور ڈفرینٹ گیمز وغیرہ کروانا, اور ایگزیبیشنز کروانا, اور تعلیم کی ترقی کے لیے اپنے ضلع میں یہ کام کرتی ہے اتھارٹی. نیکسٹ اس کے بعد ہے یونیورسٹی ایجوکیشن. یونیورسٹی ایجوکیشن آپ سب کو پتہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے. آپ کے گھروں میں سے بھی بہت سارے لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں گے. کوئی ایگریکلچر میں گیا ہوتا ہے, کوئی میڈیسن میں, کوئی میڈیکل میں, کوئی انجینئرنگ کر رہا ہوتا ہے, کوئی لاء کی تعلیم لے رہا ہوتا ہے, کوئی ایجوکیشن میں ہائر ایجوکیشن لے رہا ہوتا ہے, جیسے ایم فل ایجوکیشن کر رہا ہے, کوئی سائنسی لے رہا ہے, کوئی عمومی علوم میں, کوئی انگلش میں. تو اس طرح ڈفرینٹ جو ہے وہ اداروں میں, ڈفرینٹ یونیورسٹیوں میں آپ کے گھروں سے بھی لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن جو ہے کسی بھی ملک کی ترقی میں آبویسلی بہت اہم رول پلے کرتی ہے. اب ہمارے ہاں دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے جو قومی اور نظریاتی امور میں جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کی پالیسیوں کی پابند ہوتی ہیں. جو یونیورسٹی جس صوبے میں ہوگی اس صوبے کی پالیسیوں کی بھی اور وفاق کی پالیسیوں کی پابند ہوگی. ہر صوبے کا جو گورنر ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوگا گورنر ہوتے ہیں, ہمارے پنجاب کے بھی ہیں, تو ان کا جو گورنر ہوتا ہے وہ اپنے صوبے میں جتنی بھی پبلک یونیورسٹیز ہوں گی, نہیں گورنمنٹ پبلک یعنی گورنمنٹ جو یونیورسٹیز ہوں گی اس کے چانسلر ہوتے ہیں جو ہمارے گورنر ہوتے ہیں. اور جبکہ جو صوبائی وزیر تعلیم ہوتے ہیں وہ عہدے کے اعتبار سے ان یونیورسٹیوں کی یعنی پنجاب کی ساری یونیورسٹیوں کے پرو چانسلر ہوں گے. تو چانسلر کون ہے؟ گورنر. پرو چانسلر کون ہے؟ ہمارے جو صوبائی وزیر تعلیم ہے. لیکن جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں, گورنمنٹ کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتا. جیسے اسکولز میں تو سارے ٹائم ٹیبل, نوٹیفیکیشن, چھٹیوں کی ہر چیز وہاں سے آ رہی ہوتی ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. صوبائی محکمہ تعلیم کا بہت زیادہ انٹرفیئرنس نہیں ہوگا اس کے اندر. اس میں جو یونیورسٹی ہے وہ خود ہی اپنا جو ہے وہ زیادہ تر چیزیں ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد کیا گورنمنٹ کی طرف سے ایک HEC, ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن قائم کیا گیا یونیورسٹی کے تعلیمی معاملات کی نگرانی کے. اس میں جتنی بھی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ صحیح اسلامی نظریے کے مطابق پڑھائی جا رہی ہوں, اور جتنے بھی مالی معاملات وغیرہ ہیں اس کی نگرانی کے لیے HEC ورک کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ اس کے بعد ہے جی یہ جو کمیشن ہے ہمارے پاس, یہ انٹرنیشنل لیول پہ بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دینے کے لیے جیسے انٹرنیشنل لیول پہ دی جا رہی ہے اسی قسم کا یعنی اعلیٰ تعلیم کو بین الاقوامی معیار پہ لانے کے لیے باقاعدہ رہنمائی کرتا ہے یونیورسٹیوں کی. اور یونیورسٹیوں کے مختلف جو ہمارے پاس تعلیمی اور تحقیقی ریسرچ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اس میں بھی معیار کو, اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے HEC جو ہمارا ہے. نیکسٹ اس کے بعد ہے یونیورسٹی کی سطح پر پھر انتظام کرنا کس نے ہے. ہم نے کہہ دیا گورنمنٹ کا تو اتنا ہے ہی نہیں اس میں ہاتھ. چانسلر جو ہے ان کے بھی وزٹس وغیرہ ہوتے ہیں, پرو چانسلر کے بھی وزٹس ہی ہوتے ہیں. تو پھر کام کرے گا کون؟ تو جس طرح آپ کے اسکول میں ہیڈ مسٹریس ہوتی ہیں اور کالج میں آپ کے جو ہے وہ ہوتی ہیں پرنسپل, اسی طرح یونیورسٹیوں میں ہمارے پاس جو ہے وہ تعلیمی امور کی نگرانی کے فرائض ادا کرنا ذمہ داری ہے جی وائس چانسلر کی, جس کو ہم VC بھی کہتے ہیں. تو VC جو ہے اب اس کی معاونت کے لیے آگے ڈفرینٹ لوگ ہوں گے. جیسے آپ کے اسکول میں بھی کلیریکل اسٹاف ہوتا ہے, آپ کے کالج میں کلیریکل اسٹاف وغیرہ ہوتا ہے, ڈفرینٹ آفیسز ہوتے ہیں, کنٹرولر آفیسز ہوتے ہیں. اسی طرح جو وائس چانسلر ہیں اس کے لیے آگے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں جو کہ مدد کریں گے. اور یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ سینڈیکیٹ اور سینٹ قائم کی جاتی ہے. اچھا, ان کے اندر جو سینڈیکیٹ اور سینٹ ہے کون کون ایسے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ایجوکیشن کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سبجیکٹ کے ماہرین ہوتے ہیں, اس میں یونیورسٹی کے ٹیچرز ہوتے ہیں, مقننہ جو قانون سے لاء سے ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں, عدلیہ ہمارے
عدلیہ ڈپارٹمنٹ جوڈیشری ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہیں لوگ, اور ڈفرینٹ جو ہے وہ شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نمائندے ہوتے ہیں, جو میڈیکل کالجز وغیرہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے انڈر, یونیورسٹی میں جو میڈیکل الگ سے کالج یونیورسٹیوں کے اندر قائم کیا گیا ہوتا ہے, اس میں بھی ڈفرینٹ جو ہے وہ ہاسپٹلس کے ڈاکٹرز, ریپرزنٹیٹیوز, تو اس طرح ڈفرینٹ جو ہے وہ لوگ اس میں مل کے پوری یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو تعلیمی, انتظامی اور مالی امور ہیں ہمارے, تعلیمی امور ہوتے ہیں, پھر انتظامی امور ہوتے ہیں, پھر مالی جو فائنینشیل ہمارے امور ہوتے ہیں, اس میں معاونت کے لیے دیکھیں تعلیم کے جتنے بھی ایگزامز آپ کی ڈگریز آ رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر کنٹرولر امتحان کے سائن آپ نے دیکھے ہوں گے, تو کنٹرولر امتحانات کا پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یونیورسٹی میں. پھر آگے رجسٹرار ہوتے ہیں جو کہ انتظامی معاملات سنبھالنے کے لیے ہوتے ہیں, پھر خازن ہوتے ہیں جو مالی معاملات سنبھالنے کے لیے ہوتے ہیں, پھر جو کنٹرولر امتحانات ہیں اس کی مدد کے لیے ڈپٹی اور اسسٹنٹ کنٹرولر ہوتے ہیں, جو رجسٹرار ہیں اس کی مدد کے لیے ڈپٹی اور اسسٹنٹ رجسٹرار کام کر رہے ہوتے ہیں, جو خازن ہے اس کے لیے نائب اور اسسٹنٹ خازن آگے کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک پراپر ٹیم ورک ہے, پوری رینکنگ کے ساتھ ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی امور کی نگرانی کے لیے ڈین ہوتے ہیں, ڈفرینٹ فیکلٹیز کے ہمارے ایچ او ڈیز ہوتے ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. پھر آگے بات کی جائے تو وی سی کی مدد کے لیے جیسے پیچھے سینٹ اور سینڈیکیٹ تھی, اس کے علاوہ یونیورسٹیوں میں بورڈ آف اسٹڈیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کا کریکولم وغیرہ, آپ کے سلیبس اور اس طرح کی بہت ساری میٹنگس جو ہیں وہ بورڈ آف اسٹڈیز کی جب بھی ہو رہی ہوتی ہیں اس میں آپ کی چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں ہائر ایجوکیشن پہ بچوں کے حوالے سے جو ڈیسیجنس ہیں. پھر بورڈ آف ہائر اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے حوالے سے بہت فوکس ہوتا ہے یونیورسٹیز کا. پھر اکیڈیمک کونسل ان کی بنائی گئی ہوتی ہے. سارے ڈفرینٹ لوگوں کے گروپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کونسل ہے اس کے ممبرز الگ ہوتے ہیں, بورڈ آف اسٹڈیز کے الگ ممبرز ہوتے ہیں. تو یہ سارے ڈفرینٹ ممبرز اور ٹیمز ہوتی ہیں باقاعدہ جو مل کر کام کر رہی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ کمیٹیز ہوتی ہیں, گروپ آف پیپل ہوتے ہیں جو مل کر یونیورسٹی میں ایجوکیشن کے ہائر ایجوکیشن کے معیار کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے بہت والا آسان ٹاپک آپ کا کریکولم اور ٹیکسچر مٹیریل. یہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ بھی کریکولم کا ایک پارٹ ہے نا. آپ کو پتہ ہے کریکولم کے 2 پارٹ ہوتے ہیں, کتنے ہوتے ہیں؟ 2. پہلا ہوتا ہے کانٹینٹ, یہ سارا مواد. دوسرا ہوتا ہے سرگرمیاں. تو ایک ہو گیا ہمارا کانٹینٹ مواد اور دوسرا سرگرمیاں تو ظاہر ہے ادارہ کروا رہا ہوتا ہے. اب ہم آپ کو بک میں اس ٹائم پہ تو میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کروا رہی, تو میں آپ کو کانٹینٹ پڑھا رہی ہوں, ٹیکسٹ پڑھا رہی ہوں, مٹیریل دے رہی ہوں پڑھانے کے لیے. تو ایک پارٹ یعنی اس کے اوپر میں کام کر رہی ہوں. تو کریکولم اور جو اس کا ٹیکسچر مٹیریل ہے اس کی ہم یہاں پہ بات کریں گے. تو جی کریکولم میں یعنی اس کا مواد, اس کی سرگرمیاں وغیرہ, اس کے حوالے سے گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم تبھی کامیاب ہوگا جب اپنا کریکولم وہ سیٹ کرے گا اپنے گولز کے اکارڈنگ, کہ ہم نے بچے کو یہ بنانا ہے, یہ ہمارا گول ہے, اس کے لیے ہم نے اس کو یہ پڑھانا ہے, یہ ہمارا کریکولم ہے. اب ڈاکٹر بنانا ہے تو آبویسلی کریکولم بھی تو ڈاکٹر کے اکارڈنگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے نا, اپنے بچے کو جس بھی فیلڈ کا ایکسپرٹ بنانا ہے. تو کریکولم اور جو گولز ہوتے ہیں ہمارے, یہ دونوں ریلیونٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہمیشہ. جو ہمارا کریکولم ہے آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا تھا, اس کے اندر کہ جو کریکولم ہے یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ اصل چیز ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم کی. سارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. یہ بڑا اہم اور بیسک عنصر ہے ہمارا. اس کے اندر سب کچھ ہے, علمی اور فنی کانسیپٹ, جیسے اس ٹائم پہ آپ کے سامنے علمی جتنے تصورات ہیں پیش کیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد جملہ یعنی تمام جو ادبی, معاشرتی, تفریحی لوازمات, کوئی فن فیئر ہو رہے ہیں آپ کے کالج میں, کوئی فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, جتنے ڈفرینٹ آئے دن جو ہے وہ ہم اسپیچز کمپٹیشن, ایسے کمپٹیشنز کروا رہے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ آپ کے کریکولم کا حصہ ہے بیٹے. نیکسٹ اس کے بعد تعلیمی اداروں میں بات کی جائے, ڈفرینٹ بکس اور رسائل اور جرائد جو آرٹیکلس وغیرہ کے حوالے سے, جرنلز اور جو ریسرچ آرٹیکلس چھپتے ہیں, ان سب کا جو استعمال ہے وہ کیوں کرتے ہیں ہم بتائیں. لائبریری میں اگر بات کریں, ان ساری چیزوں کا ہم کیوں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو کریکولم جو ہے وہ اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اور اگر دیکھا جائے کریکولم کو ڈیولپ کرتے ہوئے بچوں کی ایبلٹی کو دیکھا جاتا ہے, ان کی نیڈس کو دیکھا جاتا ہے, ان کے انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, پاکستان میں, رشیا میں, امریکہ میں, لنڈن میں, جہاں آپ رہ رہے ہیں, آپ کو اپنی سوسائٹی کے آئیڈیالوجی کو دیکھنا ہوگا, اپنے نظر حیات کو دیکھنا ہوگا. ہمارا اسلامی نظر حیات ہے تو ہم نے اپنے قوم کے لحاظ سے اپنے قومی اور معاشی تقاضوں کو دیکھنا ہوگا, ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا, پیش نظر رکھنا ہوگا, ذہن میں رکھنا ہوگا, ہمیں اس چیز کو کنسیڈر کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد یہ کہ جو ہماری تعلیمی سرگرمیاں ہو رہی ہوتی ہیں اداروں میں, اور جو مواد جیسے اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا بھی ہمارا مواد ہے, مٹیریل ہے, یہ سب نصاب کا حصہ ہیں. طلبہ کی سہولت کے پیش نظر اس کے لیے امدادی اور اضافی کتب بھی ٹیچرز جو ہیں وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایڈیشنل بکس ہیں آپ پڑھیں, اس سے بھی آپ کو ہیلپ ملے گی. اور کتابیں پوری دنیا میں ایز اے ٹول یوز ہو رہے ہیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی سطح پر بھی ہمارا کریکولم ونگ ہے, یہ ہم آگے پڑھیں گے بھی اس کو, یہ رہا یہاں پہ ڈیٹیل میں. اور صوبائی سطح پر بھی ہمارا کریکولم بیورو قائم ہے. بیورو بھی ادارے کو کہتے ہیں اور ونگ بھی ایک ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں. تو ناموں سے ہم نے کنفیوز نہیں ہونا کہ ونگ کچھ اور ہے, بیورو کچھ اور ہے. بس کریکولم ونگ نام رکھا ہوا ہے وفاقی سطح پہ ہم نے, اور صوبائی سطح پہ ہم نے کیا نام رکھا ہوا ہے, پروونشل بیورو نام رکھا ہوا ہے جی. تو ٹیکسٹ بکس وغیرہ جو ہمارے تیار ہو رہی ہیں, یہ ساری صوبے کی سطح پہ سارے کام ہمارے ہو رہے ہیں, ہم نے پڑھ لیا. اس کو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں, کریکولم ونگ پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کریکولم ونگ ہم نے ابھی بات کی ہے کہاں کام کر رہا ہے, ہمارے وفاقی سطح پہ کام کر رہا ہے, اور وہاں پہ اس کا نام ہے کریکولم ونگ. ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کام کرتا ہے کریکولم پہ.
تو ملک میں جو قومی سطح پہ وفاقی وزارت تعلیم قائم ہے اس کے کیا وظائف ہیں، کیا کام ہیں، کیا فنکشنز ہیں اس کے وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو جی پالیسی بنانا تعلیم سے ریلیونٹ، تعلیمی پالیسی بنانا. پھر اس کے بعد سارے صوبوں میں نصابی یکسانیت دیکھنا کہ یہ نہیں ہے کہ ایک صوبے میں کلاس 1 میں جو ہے وہ بچہ بہت تعلیم فاضل بنا دیا اور دوسرے صوبے میں بچے کو ابھی ABC ہی لکھنی نہیں آتی. تو ایسا نہیں ہوتا. جنرلی ہر صوبے میں تقریباً ہر گریڈ کا بچہ کچھ خاص صلاحیتیں ہیں جن کو اچیو کر لیتا ہے، کچھ ایجوکیشنل گولز سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہر کلاس کا بچہ اچیو کر لیتا ہے. تو ایک بیسک جو ہے وہ ایک یکسانیت ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، اور اچھا ہر جگہ معیار پہ کام کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ. نصاب سازی سے متعلق قومی تعلیمی پالیسی بھی مرتب کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ ڈفرینٹ تدوین نصاب و درسی کتب کی تیاری میں یکسانیت کے ہر صوبے میں اچھے سے برابر لیول پہ کتابیں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہوں. یہ جو کریکولم ونگ ہے یہ نگرانی کرتا ہے کلاس 1 سے لے کے 12 گریڈ تک، 12ویں جماعت تک جو ہے وہ کریکولم ونگ ہی نگرانی کرتا ہے. جو آپ کے پاس کتاب ہے 12ویں جماعت کی، یہ بھی کریکولم ونگ کی نگرانی کے اندر ہی بنائی گئی ہے. جی اس کے بعد ہے صوبوں کو نصاب سازی کے لیے بنیادی تعلیمی پالیسی بھی یہی فراہم کرتا ہے. پھر صوبے اس کے اوپر عمل درآمد کرواتے ہیں. پھر دوسرے ممالک کے نصاب کا جائزہ لینا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. یہ ٹاسک کس کو اسائن کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے؟ کریکولم ونگ کو. کریکولم ونگ کیا کرتا ہے کہ جو جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی یکسانیت کی صوبوں میں، کہ صوبوں میں دیکھتا ہے کہ سب کو تقریباً ایک لیول کا کریکولم جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہو بچوں کو. اسی طرح اب یہ ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ باقی کنٹریز کے مقابلے میں وہ بھی اپنے پاس بہتر سے بہتر تعلیم بچوں کو دے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوسرے ملکوں کے نصاب کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی ریسرچ کا جو ہے ریسرچ کرتے ہیں، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کس لیول کی تعلیم ان کو دی جا رہی ہے، تاکہ ہم بھی اپنے ملک کے نصاب پہ نظر ثانی کر سکیں. کہیں ہمیں ضرورت ہے کمی دور کرنے کی تو ہم بھی کمی دور کریں اور جو ہے وہ بہترین طریقے سے نصاب کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنائیں. ہم کسی بھی ملک کے نصاب کو بیٹے کاپی نہیں کرتے، جو کا تو نہیں لے لیتے کہ جیسے یہ کاپی پیسٹ اپنے ملک میں پڑھانا شروع کر دیا. ہر قوم کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ہم اپنی قوم کے مطابق نصاب کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اڈیپٹیشن کرتے ہیں، اس میں اپڈیشن کرتے ہیں، اس کو چینج کر لیتے ہیں. نیکسٹ اس کے بعد ہے جی تمام مضامین کے نصاب کی تدوین. یہ شعبہ جو ہے پہلی سے لے کے 12ویں جماعت تک ابھی ہم نے بات کی تھی، یہ ان کی تیاری کے لیے نگرانی کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ٹیچرز جو ہیں وہ ان تک پہنچانا. اب جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی کریکولم کو قومی مقاصد کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایجوکیشنل گولز ہوتے ہیں کچھ ہمارے، ہم نے اپنی قوم میں سیٹ کیے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس بنیاد پہ دیکھنا ہے کہ جو آپ نے مقاصد سیٹ کیے تھے آپ کی کتابیں ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مدد کر رہی ہیں یا نہیں، تاکہ ان کو بہتر بنایا جا سکے. وفاقی شعبہ جو ہے ہمارا یعنی جو کریکولم ونگ ہے یہ ہمارے صوبائی مراکز تحقیق و تدوین نصاب کی رہنمائی کرتے ہیں. ٹیکسٹ بک بورڈ اور اس کے جو رائٹرز ہوتے ہیں، جو لکھنے والے ہوتے ہیں کتابیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹیکسٹ بک بناتے ہوئے، ورک بک بناتے ہوئے، ٹیچر گائیڈ بناتے ہوئے اس کو اچھے سے ڈیولپ کر سکیں. جی اس کے بعد ہے بین الاقوامی تعلیمی اور ثقافتی تعلقات کا فروغ. انٹرنیشنل لیولز پر جتنی بھی ہماری یونیورسٹیز ہیں اس میں ہمارے اداروں میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنے تعلقات قائم کیے ہوتے ہیں. گورنمنٹ لیول پر یہ ان کے ساتھ تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں. پاکستان میں فار ایگزامپل جو ہے وہ اب یونیسکو کئی جگہوں پہ ادارے قائم کروانے میں مدد کر چکا ہے. پھر اس کے بعد یونیسیف کی جو ہے وہ بہت ساری اس کے انڈر پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں پاکستان میں. ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ان سب کے تعاون سے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ تعلیم کی ترقی کے لیے یہ ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ڈیل نہیں کر رہے ہوتے، ضلعی سطح پہ نہیں ڈیل کر رہے، ہم صوبائی سطح پہ نہیں ڈیل کر رہے. ان کو کون ڈیل کر رہا ہے؟ کریکولم ونگ ہمارا جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے تاکہ وہ یہاں پہ آ کے اپنے پروجیکٹ سٹارٹ کر سکیں کریکولم سے ریلیونٹ ترقی کے لیے، ایجوکیشن کی ترقی کے لیے. نیکسٹ اس کے بعد ہے ہمارا صوبائی بیورو. پھر کیا کرتا ہے؟ یہ تو سارا وہ کام تھا نا جو کریکولم ونگ کر رہا ہے. اب بات آ گئی ہے پنجاب کی پروونشل بیورو کی. جو بھی ہمارا صوبہ ہے اس میں کیا کام ہو رہا ہے، وہ کیا کام سر انجام دیتے ہیں. تو ہمارے پاس جو صوبائی ہمارا بیورو ہے، کریکولم جو بیورو ہے، اس میں ہمارا محکمہ تعلیم اس کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے. صوبائی اداروں کے عملے کا تقرر تو دیکھیں صوبائی محکمہ تعلیم ہی کرے گا. یہ ہم نے پہلے پیج پہ پڑھا تھا. اسٹاف اور ہر جو ہے جتنا بھی ہمارا اسٹاف آ رہا ہوتا ہے وہ صوبائی محکمہ خود ہی ہائر کر رہا ہوتا ہے، جاب، ان کی رول اینڈ ریگولیشنز وغیرہ. اب یہ جو عملہ ہے صوبائی سیکرٹری تعلیم کی نگرانی میں اپنے فرائض سر انجام دے گا. اب یہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنائیں گے ان کے سربراہ کا کیا نام ہے؟ ڈائریکٹر. ان کے انڈر کون کام کر رہا ہے؟ ڈپٹی ڈائریکٹر. اور آفیسرز بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر جو توسیع تعلیم کے لیے ہیں اور تحقیق کے لیے، نام سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، تعلیم کی
توسیع کے لیے اور تحقیق کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹیچر ٹریننگ کے معاملات کو دیکھنا، ٹیچنگ کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر. پھر جو تدوین نصاب کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اور تحقیق کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وہ نصاب کے بارے میں تحقیق اور تدوین کے معاملات کی نگرانی کریں گے. مختلف مضامین کے جو ماہرین ہیں وہ اپنے مضامین جیسے کیمسٹری کے ایکسپرٹ ہیں، فزکس کے ایکسپرٹ ہیں، وہ اپنے جو بھی ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے حوالے سے اس کے نصاب پہ کام کریں گے اور اس کا جو نالج ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنے میں، بچوں تک پہنچانے میں، اس کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے وہ کام کریں گے. پھر جو ہمارا آفس کا اگلا باقی سارا اسٹاف ہوتا ہے، ادر اسٹاف ہے ہمارا، وہ باقی دفتری جو ہے وہ امور کی انجام دہی وغیرہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے آفیسرس کی ہیلپ کرتا ہے. اب جو ہماری ڈائریکٹرز جو ہیں جتنے بھی اداروں میں کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان اداروں کی، ہم دیکھتے ہیں. تو وفاقی وزارت تعلیم کی ہدایات کے مطابق نصاب تعلیم کو مرتب کرنا ان کی ذمہ داری ہے. پھر جو باقی صوبے ہیں، ہمارے سندھ ہیں، بلوچستان ہیں، ان کے جو سینٹر ہیں ان سے بھی یہ رابطہ کرتے ہیں، آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے، ایک بیلنس جو ہے وہ قائم کیا گیا ہوتا ہے تاکہ سارے صوبوں میں یکسانیت پیدا کی جا سکے اور قومی مقاصد جو ہم نے سیٹ کیے ہیں پوری قوم کے لیے اس کو ہم مل کے اچیو کر سکیں. پھر ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کریکولم ونگ جو ہے وہ یونیسکو اور یونیسیف وغیرہ اور باقی اداروں سے پروجیکٹس اپروول لیتا ہے، کچھ پروگرامز ہوتے ہیں اس کی وہ فنڈنگ وغیرہ کرتے ہیں. ان کا انتظام صوبے میں، چونکہ صوبے میں بچوں کے لیے ہو رہا ہے، ہمارے لیے ہو رہا ہے، تو وہ انتظام صوبہ خود ہی کرے گا. پھر ان پروگرامز میں کنیکشن، ایک ربط پیدا کرنا وہ ان کا کام ہوتا ہے. پھر جو ہمارا نصاب تیار ہو چکا ہے اس کا تسلسل قائم رکھنا، اس کو مسلسل چھاپتے رہنا، پھر اس کے اندر جو امپروومنٹس وغیرہ ہیں اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں. جو ہماری ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، جو ہمارے اس ٹائم پہ بھی آپ کے ہاتھ میں ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہی کتابیں، اس کی جو درسی کتابیں ہیں، ورک بکس وغیرہ ہیں، اس کے حوالے سے ساری نگرانی کرنا. پھر جو ٹیچرز ٹریننگز لے رہے ہیں ان کے لیے ورک شاپس اور ٹریننگ کورسز کا انتظام کرنا. کیوں کرنا؟ تاکہ جو بھی ہمارے کریکولم ونگ نے ہمیں بتائی تھیں کہ اس طرح سے پڑھانا ہے، ان طریقوں سے، ان ورک بکس کے تھرو، ان ٹیچر گائیڈ کے تھرو آپ نے جو ہے وہ بچوں کو کروانا ہے، تو یہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں. اس لیے ان کی ٹریننگ جو ہے وہ یہ ڈپارٹمنٹس کروا رہے ہوتے ہیں. جی اب ہے ہمارا ٹیکسٹ بک بورڈ. یہ چھوٹا سا ہمارا پیراگراف ہے اس کا. تو ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ درسی کتابوں کی تیاری کے لیے یہ کام کرتا ہے، صوبوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، کریکولم ونگ کے انڈر کام کرتا ہے، اس کی سفارشات کے مطابق کام کرتا ہے. کتابیں یہ چھپواتا بھی ہے، پھر اس کے بعد پورے ملک میں پورے صوبے میں کتابوں کو بھیجنا، اس کی تقسیم یقینی بنانا، ڈفرینٹ سینٹرز پہ بھیجنا، وہ بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں ایجوکیشنسٹ بھی ہوتے ہیں اور اسپیشل جو ہے وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں. تو ہم ہوتے ہیں نا جو ایجوکیشن کے ایکسپرٹس ہیں، اس میں سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں. یہ سارے مل کے جو ہمارا کریکولم ونگ ہے اس کی سفارشات کے مطابق جو ہے وہ کتابوں کی تصنیف و تالیف کا کام کرتے ہیں. بکس وغیرہ جو ہے پراپر اس کا پورا ورک کمپلیٹ کرتے ہیں. اب جو نصاب ہے اس کی امپلیمنٹیشن آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے نفاذ کے 2 مراحل ہیں. سب سے پہلا مرحلہ تو یہی ہے جو بھی ہم نے جس میں پڑھا، اس کا بھی کردار تھا ٹیکسٹ بک بورڈ کا. پہلا مرحلہ جس میں کتابیں تیار کرنا ہے، ٹیچر گائیڈ تیار کرنا ہے. اس میں کریکولم ونگ بھی کام کرے گا، پروونشل بیورو بھی کام کرے گا، ٹیکسٹ بک بورڈ بھی کام کرے گا. یہ مل کے کیا کریں گے؟ کتابیں بھی تیار کرائیں گے ڈفرینٹ سبجیکٹس کے لیے، ٹیکسٹ بکس بھی تیار کرائیں گے، ٹیچر گائیڈ بھی تیار کروائیں گے، بچوں کے لیے ورک بکس بھی تیار کرائیں گے. اگلے مرحلے میں کام کر رہا ہے کریکولم ونگ بھی کام کر رہا ہے اور صوبائی بیورو بھی ہمارا کام کر رہا ہے جو پروونشل بیورو تھا. اس کے بعد توسیع تعلیم کے سینٹر کام کریں گے، تعلیمی بورڈ بھی کام کریں گے، کیوں پیپر لینے ہیں. تعلیم و معاونات کی تیاری کے مراکز بھی کام کریں گے، ٹیچر ٹریننگ کے ادارے بھی کام کریں گے، جیسے ابھی ہم پڑھنے بھی والے ہیں یہ قائد. سارے مل کے کیا کام کریں گے دوسرے مرحلے میں؟ اس میں فوکس تھا پہلے مرحلے میں کتابوں کی تیاری پہ، ٹیچر گائیڈ کی تیاری پہ، بچوں کی ورک بکس کی تیاری پہ. دوسرا مرحلہ ہے پڑھانا اور پیپر لینا، اسی پہ فوکس کرے گا. اس میں وہ سارے ادارے آئیں گے جو پڑھانے سے ریلیونٹ ہیلپ کریں گے اور پیپر لینے سے ریلیونٹ ہیلپ کریں گے، جیسے ٹیچر ٹریننگ، ٹیچنگ ایڈس. ٹیچر کن کن چیزوں کی مدد سے پڑھائے گا، وہ سارے ایڈس جو ہے اس کے لیے باقاعدہ سینٹر ہوتے ہیں جو ٹیچر کو جو ہے وہ اس کے لیے کورسز بھی ہوتے ہیں، ریفریشر کورسز بھی کرواتے ہیں بچوں کو کن کن طریقوں سے کون کون سے ایڈز اور ڈفرینٹ اس کے لیے پروجیکٹس وغیرہ تیار کروائے جاتے ہیں بچوں سے. ڈفرینٹ معاونات کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں ریکارڈنگز وغیرہ ہیں، ویڈیوز اور مچ مور، بہت سارے ایڈز جو ہیں وہ اسکولوں میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد سیمینارز وغیرہ کروانا، کانفرنسز کروائی جائیں گی. کیوں؟ تاکہ اور اچھے سے پڑھایا جا سکے، اپڈیٹ ملے، پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہم چل سکیں. اور جائزے کے لیے جو ہے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں، ایویلویشن کیسے کرنی ہے اس کے حوالے سے ورک شاپس وغیرہ ہوتی ہیں. تو اس میں ہم نے نوٹس کیا دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ فوکس سارا کس پہ ہے؟ پڑھانے پہ، پیپر لینے پہ اور بچوں کو جو ہے وہ سکھانے پہ. جی نیکسٹ اس کے بعد ہمارے پاس قائد ہی وہ ادارہ ہے اس ٹائم پر جو کہ کام کر رہا ہے ٹیچر ٹریننگ کے لیے. قائد اعظم اکیڈمی برائے تعلیمی ترقی یعنی قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، یہ ادارہ 50 سال سے کام کر رہا ہے ٹیچر ٹریننگ کے لیے. یہ ادارہ اصل میں قائم ہوا تھا 1959 میں، تب اس کا نام تھا ایجوکیشن ایکسٹینشن سینٹر. اپنے قیام سے ہی اس ادارے نے صوبے بھر میں تعلیمی معیار پروان چڑھانے میں بہت اپنا رول پلے کیا. قائد ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ٹیچر کی جو ہے وہ ایبلٹیز کو بڑھانے کے لیے اس پہ کام کرتا ہے.
قائد صوبہ پنجاب کے گورنمنٹ اسکولوں میں ٹیچرز کو ٹرین کرتا ہے، ان کے ایسے گروپس تیار کرتا ہے جو کہ اسکلڈ ہوں، جن کو بہت اچھے سے پڑھانا آتا ہو۔ جو قائد ہے یہ ادارہ بہت ہی اچھے ایجوکیشن سسٹم پہ ورک کر رہا ہے، ٹیچر کی جاب سے پہلے بھی اور اس کے ڈیورنگ بھی، یعنی ان جاب بھی، ان سروس بھی اور بیفور سروس بھی یہ کیا کرتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے ٹیچرز کی۔ اس کے لیے اس نے پورے صوبے میں، یہاں پہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں ہم، 28 ایلیمنٹری کالجز ہیں جو کہ ٹیچر کو تیار کرتے ہیں ایلیمنٹری لیول پر۔ کلسٹر ٹریننگ سینٹرز ہیں جو کہ ڈفرینٹ اسکولوں کے کلسٹرز بنا کے باقاعدہ ہر ضلع میں جو ہے وہ ٹریننگ اور سپورٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ 2006 میں گورنمنٹ کالجز برائے ایلیمنٹری ٹیچر ٹریننگ جو ہیں اور صوبائی ادارہ برائے تربیت اساتذہ یعنی PITE جو تھا، پروونشل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن، ان سب کو جو ہے وہ قائد کے اندر ضم کر دیا گیا۔ تو اب اس ٹائم پہ ایک ہی ادارہ ہے جو پنجاب میں کام کر رہا ہے، اس کا نام ہے قائد۔ سال 2009 کی آگے اپڈیٹ دی گئی ہے کہ اس میں جو ادارے ہیں اور SEC وغیرہ یہ قائد میں ضم کر دیے گئے۔ تو فی الحال آپ فوکس کرنا ہے کہ قائد ہے جو کام کر رہا ہے، پہلے بہت سارے ادارے تھے جو کام کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد ہے جی 2100 اب جو ہیں سٹی SCs یعنی کلسٹر ٹریننگ سینٹرز جو ہیں وہ اس کے انڈر کام کر رہے ہیں، کلسٹر ٹریننگ اینڈ سپورٹ سینٹر کام کر رہے ہیں۔ اس پر طے شدہ اوقات میں باقاعدہ ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے۔ 2011 میں جو ہے وہ قائد نے پرائمری اسکول ٹیچرز کے لیے جامع ٹیچر گائیڈ بھی تیار کی۔ اسی سال ہی 1,72,000 ٹریننگ جو ہے وہ دی گئی ان کی طرف سے، یعنی 1,72,000 ٹیچرز کو ٹرین کیا گیا۔ مشن کیا ہے اس ادارے کا؟ یہ مشن اکثر بیٹے آپ کو ویب سائٹ پہ مل جاتا ہے، ویب سائٹ پہ جائیں، قائد کی ویب سائٹ کھولیں، وہاں آپ کو ان کا مشن مل جائے گا کہ ایک ان کا جو ہے وہ مشن یہ ہے کہ اچھے سے جو ہے وہ ٹرین سٹاف وہ تیار کرنا، اور باقاعدہ جو ہے وہ ٹرینرز وغیرہ ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے ان کا باقاعدہ جو کہ کوالٹی کو یقینی بنانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ ویژن کیا ہے ان کا؟ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینا، اعلیٰ اور معیاری تعلیم دینا، اس کے لیے ایسے اساتذہ تیار کرنا جو اخلاقی طور پہ کمال درجہ رکھتے ہوں۔ جی اب ان کے جو ہے وہ قائد کے فنکشنز کیا ہیں، ان کے کیا کام ہیں، ان کی کیا ایسی اسپیسیفک کوئی افضال، ایسی کون سی فضیلت والی، ایسی کون سی ان کی خاص باتیں ہیں جو ان کو پرومیننٹ بناتی ہیں؟ تو سب سے پہلے جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایک ISO سرٹیفائڈ ادارہ ہے۔ واٹ از ISO؟ آپ نے ڈفرینٹ اپنے فریج جو اوون پہ دیکھا ہوگا، انہیں ISO کا سرٹیفکیٹ حاصل ہوتا ہے جب آپ ان کی چیزیں پرچیز کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوشن، کچھ ایسی بہت ساری لائف میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پاس، بچیوں کے پاس، گھروں میں، اسٹوڈنٹس کے پاس، جو ISO سرٹیفائڈ ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے کاسمیٹکس ہوتے ہیں، کچھ ایسے جو ہیں وہ ادارے ہوتے ہیں اسپیسیفک جو ISO سرٹیفائڈ ہوتے ہیں۔ یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی آرگنائزیشن ہے جو ایسے اداروں کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے جو کہ پوری دنیا کے معیار پہ، انٹرنیشنل لیول پہ اور ہائی لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو 2015 کا ISO کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ بین الاقوامی معیار کے ٹیچر تیار کر سکتا ہے یہ ادارہ۔ اور یہ جو ہے تنظیم ہے ہماری، آبویسلی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، ان سروس بھی اور بیفور سروس بھی ٹیچرز کو ٹرین کرتی ہے، گورنمنٹ ٹیچرز کو ٹرین کرتی ہے یہ۔ آگے ہم اس کی بات کریں گے، اسے اگر باہر سے کوئی ہائر کرے تو یہ وہاں پہ بھی اپنی جو ہے وہ دے دیتے ہیں اپنی سروسز وغیرہ۔ فی الحال ہم گورنمنٹ کے ٹیچرز پہ ہی بات کریں گے۔ نیکسٹ اس کے بعد ہے جی، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اس کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ ایلیمنٹری کالجز وغیرہ ہے، وہ ہم آگے ڈیٹیل پڑھیں گے نا کہ ایلیمنٹری کالجز کیا ہوتے ہیں، ایجوکیشن کالجز کیا ہوتے ہیں، تو ہم پھر وہیں پہ بات کریں گے، ہم یہاں فی الحال بات نہیں کر رہے اس کی۔ کس ٹائپ کی ٹریننگ دیتے ہیں جی قائد جو ہے؟ اس کی ٹریننگ پروگرامز میں انڈکشن ٹریننگ ہے۔ انڈکشن ٹریننگ ہوتی ہے جیسے ہی کوئی بھی عہدہ ملا ہے، کوئی جاب ملی ہے، تو اس پہ جو انٹروڈکٹری ٹریننگ ہوتی ہے، جو سب سے پہلی ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا کام اچھے سے کر سکیں۔ پوسٹ انڈکشن ٹریننگ اس کے بعد ہوتی ہے جو کہ آگے انڈکشن کے بعد، یعنی اب آپ کی جاب تو ہو گئی ہے، اب آپ اپنے اکارڈنگ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن نیکسٹ جو ہے آپ اپنا کنٹینیوسلی پروفیشنلی آپ ڈیولپ ہوتے رہیں، اس کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں۔ پروموشن اگر آپ کی ہونی ہے 17ویں سے 18ویں گریڈ میں جا رہے ہیں، کسی بھی گریڈ سے اوپر والے گریڈ میں آپ جا رہے ہیں، اس کے لیے PLT ہوتی ہے جو کہ آپ کو اگلے گریڈ کے جو بھی فرائض ہیں اس کے لیے تیار کرتی ہیں۔ پھر یہ میں بات کر رہی تھی اگر ان کو باہر سے بھی کوئی ریکویسٹ کرے تو یہ ان کو بھی ٹرین کرنے کے لیے سروسز اپنے دے دیتے ہیں، دیگر اداروں کی طرف سے کوئی ٹریننگ مہیا کرنے کی گزارش اگر آتی ہے تو۔ اب بات کرتے ہیں ایجوکیشن کالجز کیا ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن کالجز ہیں جو کہ ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں ثانوی سطح کے اساتذہ کے، ٹھیک ہے، ثانوی جیسے 9th 10th جو ہمارا گریڈ ہے۔ ملک میں وفاقی اور صوبائی سطح پہ ثانوی سطح کے اساتذہ کی تربیت کے لیے یہ ادارے قائم ہیں جن کو ہم کالجز آف ایجوکیشن کہتے ہیں۔ تو یہ کالجز کس کے لیے بنے ہوئے؟ ٹیچرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بنے ہوئے۔ وفاقی سطح پہ یعنی اسلام آباد میں ایک ہے، اس کے بعد صوبائی سطح پہ ہر صوبے کی ضروریات کے مطابق ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ کالجز کام کر رہے ہیں۔ صوبہ سندھ میں 4 ہیں، خیبر پختونخوا میں 2 ہیں، بلوچستان میں 1 ہے، اسلام آباد میں 1 ہے۔ ان اداروں کا پہلا نام کیا تھا وہ آپ یہاں پہ دیکھ لیجیے گا، ٹیچر ٹریننگ کالج کہا جاتا تھا، بعد ازاں ان کو کالج آف ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا۔ پنجاب میں ذہن میں رکھیں کالج آف ایجوکیشن کام نہیں کر رہے، یونیورسٹی آف ایجوکیشن کام کر رہی ہے جو کہ تمام ٹیچرز کو ٹرین کر رہی ہے۔ ادھر اسکول لیول پہ تھا ہمارے پاس
قائد, اور اس کے بعد جو ہے آگے ہمارے پاس یونیورسٹی آف ایجوکیشن باقی ٹیچرس کو ٹرین کرتی ہے. صوبہ میں کالج آف ایجوکیشن کے علاوہ پبلک یونیورسٹیوں میں بھی جیسے ایم ایڈ وغیرہ کروائے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی سارے ٹیچر ٹریننگ کے ہی پروگرامز ہوتے ہیں. ایجوکیشن میں ایم فل وغیرہ کروایا جا رہا ہے, وہ بھی ٹیچر ٹریننگ سے ریلیونٹ ہے. یہ جو ایجوکیشن کی جو آپ کی یہ والی کتاب ہے, اور اس سے آگے جتنے بھی پروگرامز اس کتاب کو لے کے نیکسٹ یعنی بی ایس ایجوکیشن جو ہو جائے گا, ایم فل ایجوکیشن, یہ سارے ہی ٹیچر ٹریننگ کے ہوتے ہیں. یہ بک بھی آپ کو ایز اے ٹیچر جو ہے وہ ٹرین کرتی ہے. نیکسٹ اس کے بعد گورنمنٹ کالجز برائے ایلیمنٹری ایجوکیشن. کالج آف ایجوکیشن کی طرح وفاقی اور صوبائی سطح پہ ابتدائی درجوں کے اساتذہ کے لیے ایلیمنٹری, یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا ابتدائی درجوں کے اساتذہ کے لیے جو ادارے قائم کیے گئے ہیں وہ مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کالج برائے ایلیمنٹری ایجوکیشن اور کالج آف ایجوکیشن میں بنیادی کیا فرق ہے, یہ بھی ایک شارٹ کویسچن ہے. فرق ہے اساتذہ کی تربیتی سطح کا. یہ ابتدائی سطح کو ٹرین کر رہے ہیں اور یہ ثانوی سطح کے اساتذہ کو ٹرین کر رہے ہیں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, ایلیمنٹری کالج ابتدائی سطح کے لیے, اور جو ہمارے دوسرے ہیں یہ کالج آف ایجوکیشن, یہ ثانوی سطح کے اساتذہ کی تربیت کا انتظام کرتے ہیں. وفاقی سطح پہ فیڈرل کالج آف ایجوکیشن ہی ابتدائی سطح تک کی تعلیم کے لیے ذمہ دار ہے. ابھی ہم نے جو پڑھا تھا کالج آف ایجوکیشن, وہی آگے بھی ثانوی سطح پہ کام کرے گا, ابتدائی سطح پہ بھی اور ثانوی سطح پہ بھی. اساتذہ کی تربیت کے لیے تینوں صوبوں میں پروونشل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن بھی موجود ہیں, جو کہ ابتدائی اور ثانوی دونوں سطح کے اساتذہ کی تربیت کے لیے کام کریں گے. یہ ادارے دوران ملازمت بھی اور ابتدائی اور ثانوی سطح کے اساتذہ کی تربیت کرتے ہیں. تینوں صوبوں میں الگ الگ پروونشل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن جو ہے وہ قائم ہے. پنجاب میں اب ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. کہاں گئے ادارے؟ سارے ہی قائد میں ضم ہو چکے ہیں, جو کہ ہم پریویس پیجز میں پڑھ چکے ہیں. اور دیگر صوبوں میں ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن ڈائریکٹ صوبائی حکومتوں کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں. صوبہ سندھ میں ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن کی تعداد 24 ہے, خیبر پختونخوا میں 18 ہے, بلوچستان میں 10 ہے, اور وفاقی سطح پہ بھی 4 جو ہیں وہ ایلیمنٹری کالجز آف ایجوکیشن کام کر رہے ہیں. اب بات کر رہے ہیں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی, جو کہ پنجاب میں کام کر رہی ہے 2002 سے. یہ ٹیچرس کی ٹریننگ کے لیے اپنی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. یونیورسٹی آف ایجوکیشن 2002 میں قائم کی گئی. مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہے اس کے انڈر, اس میں پی ایچ ڈی وغیرہ کے پروگرام جو ہیں وہ انڈر گریجویٹ پروگرام بھی ہیں, بی ایس وغیرہ بھی کروائے جا رہے ہیں, اور پی ایچ ڈیز بھی جو ہے وہ یہ ادارہ کروا رہا ہے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں اس کے کیمپسز بھی موجود ہیں. 9 کیمپس ہیں جس کے آگے نام بھی موجود ہیں, ملتان, فیصل آباد ایٹسیٹرا. لاہور کی کیمپس جو موجود ہیں اس کی بھی 3 جگہ بتائی ہیں, بینک روڈ پہ, ٹاؤن شپ اور لوئر مال. پنجاب میں کالج آف ایجوکیشن جو ہیں وہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں ضم کر دیے گئے ہیں. یہ لائن پہلے بھی بتائی جا چکی ہے, اس کو دوبارہ فوکس کر لیجیے گا. پنجاب میں کالج آف ایجوکیشن کام نہیں کر رہا, وہ ضم کر دیا گیا ہے یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں. باقی صوبوں میں کام کر رہا ہے, جس کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں جتنے بھی بچے ہیں سب کو معیاری تعلیم مل رہی ہے. ان کے کیمپس کے تھرو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں, اور ٹیچرس ٹریننگ کی جو بھی تعلیم ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. ایم فل جو ہے وہ ایجوکیشن کر سکتے ہیں, پی ایچ ڈی ایجوکیشن کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ادارہ ہے, جو پہلے سے ٹیچر موجود ہیں, ایک تو ہے نا ابھی جاب نہیں ہوئی اور آپ ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی وغیرہ کر رہے ہیں اور ٹیچر بننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اگر آپ کی جاب ہو بھی چکی ہے اس کے بعد بھی ایچ ای سی کے انڈر, یہ ایچ ای سی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ گریڈ 17 سے لے کر 20th گریڈ تک, 17 جو ہے وہ گریڈ سے لے کر 20 گریڈ تک کے اساتذہ کو ٹریننگ مہیا کرتا ہے یہ ادارہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن. پرائیویٹ تنظیمیں دیکھتے ہیں جی کون کون سی کام کر رہی ہیں. ہم نے پہلے بھی ان کی بات کی تھی, دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. بہت ساری پرائیویٹ تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور کورسز, سیمینار اور ورک شاپس وغیرہ منعقد کروا رہی ہوتی ہیں. اس کے لیے اگر دیکھا جائے آغا خان یونیورسٹی ہے, بیکن ہاؤس کا آپ نے نام سنا ہوگا, علی انسٹیٹیوٹ ہے, لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمس کا نام سب کو پتہ ہے. تو یہ سارے جو پرائیویٹ آرگنائزیشنس ہیں یہ بھی پورے ملک میں ترقی کی جو ہے وہ تعلیم کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. امتحانات ہر سال آپ دیتے ہیں, آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہوگا. اسکولوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے, ڈفرینٹ طریقوں سے لیا جاتا ہے. کبھی اورل ٹیسٹ ہوتے ہیں, کبھی گھر کے لیے کام اسائن کر دیا جاتا ہے. کچھ اسکول ایسے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ سیماہی ہوتی ہے, آفٹر جو ہے وہ 3 months یا آفٹر 6 months یا آفٹر 9 months جو پیپر لیے جاتے ہیں, اینول ایگزام لیے جاتے ہیں, تاکہ بچوں کی پرفارمنس وغیرہ جو ہے وہ اس کو جج کیا جا سکے اور دیکھا جا سکے بچوں کو نیکسٹ کلاسز میں پروموٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ایسے ہمارے جو ہے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے تعلیمی ادارے قائم ہیں جو تعلیمی عمل میں حصہ لے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے دی پھر دیکھی. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پہلی سے 8ویں جماعت تک امتحانات کا بھی ہم نے پہلے ذکر کیا, 5ویں اور 8ویں کا ذکر کیا ہم نے کہ کیسے جو ہے وہ گورنمنٹ ضلعی سطح پہ لیتی ہے اس کے امتحانات. پھر میٹرک اور انٹر کے آپ پیپر دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اس کے لیے بیٹے الگ الگ بورڈز آپ کے بنے ہوئے, ملتان بورڈ ہے, سرگودا, ساہیوال, ڈفرینٹ بورڈز قائم ہیں. اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے پیپر جو ہیں وہ یونیورسٹیاں لیتی ہیں. بی ایس کا پیپر کون لے رہا ہوتا ہے؟ یونیورسٹیاں لے رہی ہوتی ہیں. اور آپ کے انٹر تک پیپر کون لیتا ہے؟ آپ کے بورڈز لیتے ہیں. اب جیسے آپ لوگوں کا بورڈ ہوتا ہے ملتان, ساہیوال, اسی طرح فیڈرل لیول پہ بھی ایک بورڈ ہے. جو فیڈرل بورڈ ہے وہ نہ صرف فیڈرل ایریاز بلکہ
جو باہر کے ملکوں میں جو ہے اگر آپ فار ایگزامپل باہر شفٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے واپس پاکستان میں ہی کنٹینیو کروانا ہے اپنے بچے کو اسٹڈی، تو آپ باہر سے بھی پاکستان کے ہی بالکل گریڈز اور پاکستان کے ہی جو ہے وہ کلاسز کے اکارڈنگ اپنے بچوں کے پیپر آپ باہر سے بھی دلوا سکتے ہیں۔ کون لے گا؟ باہر کے ملکوں میں بھی جو ہے یہ فیڈرل بورڈ ہماری سروسز دے گا۔ وفاقی سطح پہ یہ لیتا ہے میٹرک اور انٹر کے پیپر فیڈرل بورڈ، اور اس بورڈ کا دائرہ کار جو وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد میں وفاق کے زیر انتظام جتنے علاقے ہیں سب میں پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ بورڈ ہم نے ابھی بات کی کہ بیرون ملک جو قائم پاکستانی اسکول ہیں کالجز ہیں ان کے بچوں کے پیپر بھی یہ لیتا ہے اگر آپ وہاں پاکستانی اسکول میں پڑھانا چاہیں اپنے بچے کو۔ یہ جو صوبائی بورڈ ہے ہمارا یہ بھی جیسے وفاق میں تھا میٹرک اور انٹر کے پیپر لیتا ہے، یہ بھی اسی طرح لیتا ہے کیونکہ ہائر ایجوکیشن کے پیپر تو یونیورسٹیز نے لینے ہیں۔ صوبہ پنجاب میں اس کی تعداد 9 بورڈ، صوبہ سندھ میں 7 ہیں، کے پی کے میں 8 ہیں اور بلوچستان میں 1 ہے اور آزاد کشمیر میں بھی 1 ہے۔ ہر بورڈ کی نگرانی کون کرتا ہے؟ چیئرمین صاحب ہوتے ہیں اس کے لیے، اس کی مدد کے لیے سیکرٹری ہوتے ہیں، پھر کنٹرولر امتحانات ہوتے ہیں جس کے سائن آپ کے ہمیشہ سرٹیفکیٹ پہ آپ کو نظر آتے ہوں گے۔ سیکرٹری بورڈ کے انتظامی امور اور کنٹرولر امتحانات جو ہیں وہ امتحان سے متعلق معاملات کی نگرانی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جو سیکرٹری بورڈ ہے وہ کیا کریں گے؟ انتظامی امور، اور جو کنٹرولر امتحانات ہیں ہمارے وہ امتحان سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں اس کو وہ سنبھالیں گے۔ ہمارا ہے اگلا بورڈ فنی تعلیمی بورڈ، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ارد گرد اکثر لوگ ادھر جو ہے وہ میڈیکل ہیلپ کے لیے کورسز کر لیتے ہیں، کچھ بچیاں ہوتی ہیں جو کہ پارلر وغیرہ کا کورس کر رہی ہوتی ہیں، وی ٹی آئی سے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ جو ووکیشنل ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، پیشہ ورانہ ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہے انہیں پالی ٹیکنیک ادارے، پالی ٹیکنیک یعنی کئی، پالی مین مینی ٹیکنیکس، اس میں کئی سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کہلاتے ہیں۔ اب ان کا بھی تو پیپر وغیرہ ہونا ہے، ان کے بھی تو سارے معاملات ہونے ہیں، اس کے لیے ایک الگ سے بورڈ قائم کر دیا گیا ہے فنی تعلیمی بورڈ جو کہ ان کے معاملات کی نگرانی کرتا ہے۔ اور جس طرح باقی بورڈز تھے اس طرح اس کے اندر بھی ایک چیئرمین ہوتا ہے، پھر اس کے لیے سیکرٹری اور کنٹرولر امتحانات الگ الگ موجود ہوتے ہیں، اور جیسے پچھلے سیکرٹری کام کر رہے تھے انتظامی امور سے ریلیونٹ، اور کنٹرولر امتحانات جو ہیں وہ امتحان سے متعلق اپنے کام کر رہے تھے، اسی طرح ان کے بھی وہی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ ہاں جو پنجاب ہے اس میں جو ہے وہ جو ہمارا تھا فنی تعلیمی بورڈ وہ اب ضم کر دیا گیا ہے ٹیوٹا کے اندر، ٹھیک ہے۔ ٹیوٹا کیا ہے؟ ہر سال ہی یہ کویشچن 1-2 سالوں میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ٹیوٹا از ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی، اس کو اچھے سے آپ نے یاد کر لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ یہ ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے کے لیے ادارہ ہے، ووکیشنل پیشہ ورانہ ٹریننگ دینے کے لیے ادارہ ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ ہم ٹیوٹا کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، اور لاسٹ ون ٹاپک ہمارا دیہی تعلیمی ترقی کا، کہ کوئی بھی جو کنٹری ہے ہمارا اس کے اندر اگر ہم اپنے رورل ایریا پہ کام نہیں کریں گے، اپنے دیہاتی علاقوں پہ کام نہیں کریں گے تو کبھی بھی پورے ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح باقی شہروں میں ضرورت ہوتی ہے اس طرح گاؤں میں بھی تعلیم، صحت، پانی، بجلی، روزگار وغیرہ ساری ترقی پہ کام کرتے ہیں۔ تو گاؤں میں جو ہے وہ تعلیمی ترقی کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان تو ویسے آپ کو پتہ ہے ایک زرعی ملک ہے، اس کا بہت بڑا جو حصہ ہے 60% وہ ویسے ہی گاؤں میں رہتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دونوں طرف کام کیا جائے، اور ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ سوشل سیکٹر ریفارم پروگرام کے تحت بہت سارے پروجیکٹس وہاں پہ سٹارٹ کر چکی ہے پہلے سے ہی، جس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی ایجوکیشن فار آل جو کہ پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ ایک موٹو ہے ایجوکیشن سسٹم کا کہ ہر شخص کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ہماری حکومت چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہمارا اربن ایریا ہے اسی طرح ہمارا جو رورل ایریا ہے وہاں پہ بھی ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ پورا کام کیا جائے، جس کے لیے اسکولوں سے ٹارٹ سسٹم کو ختم کرنا، ان کو فرنیچر پرووائڈ کرنا، بلڈنگس بنوانا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل ہیں۔ باقاعدہ ٹیکسٹ بکس وغیرہ سب کچھ فراہم کی جا رہی ہیں جیسے شہروں میں کام ہو رہا ہے۔ دیٹس آل، تھینک یو، اللہ حافظ۔